اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اور اسلام میں عورتوں سے بڑا کام لیا۔ اللہ جسے چاہے کام لے سکتا ہے، جسے چاہے اللہ پاک اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما سکتے ہیں، اور جب قبولیت ہو گئی پھر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اسلام نے، قرآن نے عورت کو گھر میں رہنے کا طریقہ سکھایا اور باہر نکلنے کا انداز بتایا کہ باہر کیسے نکلنا ہے، کیونکہ ایک عورت کو 4 محبتیں ملتی ہیں۔ پہلی محبت اسے ملتی ہے بیٹی ہونے کی، پہلی محبت ملتی ہے کہ یہ بیٹی ہے۔ پھر صرف اس کو یہ محبت نہیں ملتی بلکہ اس کے بچوں کو بھی محبت مل جاتی ہے کہ یہ بیٹی کے بیٹے ہیں، اس کے بچے۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کل 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی؟ 4 بیٹیاں تھیں۔ پہلی بیٹی حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت تھی۔ سیدہ زینب جو بڑی بیٹی تھی اس سے بڑی محبت تھی، اور انہوں نے اسلام کے لیے بڑے دکھ اٹھائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری بڑی بیٹی نے اسلام کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی، کیونکہ جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، سیدہ زینب کے جو خاوند تھے وہ بھی مسلمان نہیں ہوتے، اور شروع اسلام کے اندر یہ منع نہیں تھا، نکاح کی اجازت تھی جس کے ساتھ مرضی کا۔ یہ تو بعد کے اندر حکم آیا کہ مسلمان اور کافر کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت سیدہ زینب کے خاوند کا نام تھا حضرت ابو العاص ابن ربیع اموی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے ہجرت فرمائی، صحابہ کرام نے بھی کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب نے بھی اکیلے ہجرت کی۔ جب کافروں کو پتہ چلا، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کا پیچھا کیا اور ان کی سواری پر ایسا وار کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر سیدہ زینب سواری سے نیچے گر گئی۔ انہیں چوٹیں آئیں، حتیٰ کہ وہ یہاں تک ہے کہ وہ حاملہ تھی، بچہ بھی ضائع ہو گیا، اور 400 میل کا سفر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مکہ سے مدینہ کا کر گئی، اور اس حالت کے اندر ہے۔ اب عورتوں کو بخوبی پتہ ہے کہ جب یہ حالت ہوتی ہے، بچہ ضائع ہو جائے تو وہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر وہ پیدل چل کر آئی، کچھ سواری پر، کچھ پیدل، سواری بھی زخمی ہے۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی لخت جگر سیدہ زینب پریشان اکیلی بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک دن آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بیٹی وہ ہے جس نے اسلام کے لیے بڑے بڑے دکھ اٹھائے۔ ہمیں تو اسلام کے لیے کوئی دکھ ملا ہی نہیں، کوئی تکلیف ملی نہیں، اس لیے ہمیں قدر نہیں۔ جو بندہ صبح کو نکلتا ہے، شام کو گھر آتا ہے، وہ دیکھے پانی کی ٹوٹی کھلی ہے، وہ تڑپ جاتا ہے کہ اسے پتہ ہے میں کما کے لے کے آیا، مجھے پتہ میں نے کیسے کمایا، بجلی کا بل میں نے کیسے دینا۔ آٹا گر جائے اسے تکلیف ہوتی ہے، گھی گر جائے اسے تکلیف ہوتی ہے، برتن میں بچے سالن ضائع کر دیں اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اسے پتہ ہے میرا خون پسینہ لگا ہے، ہمارا خون اسلام کے لیے نہیں لگا، دین کے لیے نہیں لگا، قرآن کے لیے نہیں لگا، اس لیے آج ہمارے ہاں دین اور اسلام کی اہمیت معاذ اللہ نہیں، اس کی قدر نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کا خون پسینہ لگا، ان کی جانیں لگی اسلام کے لیے۔ پیغمبر علیہ السلام کی یہ لخت جگر مدینہ منورہ کے اندر اکیلی زندگی گزار، اور آقا علیہ السلام جس کو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میری بیٹی نے بڑے دکھ اٹھائے اسلام کے لیے، خود اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے دکھ اٹھائے۔ تو آقا علیہ السلام کی بیٹی سیدہ زینب، پھر اس کی بیٹی سے بھی اللہ کے نبی محبت کیا کرتے تھے، کیونکہ میں نے کہا کہ عورت محبت لیتی ہے،
بیٹی کی شکل میں ہوتا محبت لیتی ہے، ماں کی شکل میں آ جائے پھر محبت لیتی ہے، بھائیوں کی شکل کے اندر بہن بن جائے پھر محبت لیتی ہے، اور جب اس کا نکاح ہو جائے بیوی بن جائے پھر بھی محبت لیتی ہے۔ لیکن اس کا گھر کے اندر ایک ایسا کردار ہے، اگر یہ چاہے تو گھر کو جنت بنا لے، یہ چاہے تو گھر کو جہنم بنا لے، یہ چاہے تو اپنے بچوں کو ولی بنا لے، کتب بنا لے، ابدال بنا لے، یہ چاہے تو اپنے بچوں کو اسلام سے دور کر لے، یہ عورت کا اختیار ہے۔ لیکن مائیں بہنیں کہہ دیتی ہیں وہ جی ہمارا بچوں پہ اختیار نہیں ہے، بچے ہماری نہیں مانتے، لیکن بچہ سکول سے چھٹی کر کے دکھائے، ماں کہتی ہے میری نہیں مانتے، اسکول سے چھٹی کر کے پھر سو کے دکھائے، کالج سے چھٹی کر کے دکھائے، دکان سے چھٹی کر کے دکھائے، وہ نفع ہمیں دنیا کا نظر آ رہا ہے، اگر دکان پر نہیں جائے گا، یہی اماں کہتی تھی کہ بچہ میرے کہنے کے اندر نہیں ہے، لیکن یہی اماں اسے سونے بھی نہیں دیتی، اسے کہتی ہے چل دکان پر، کیوں وہاں سے پیسہ نظر آئے۔ یہ جو دین کا کام ہے آنکھیں بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم نے دین اور اسلام کا جو کام کیا تھا اس کے فائدے کیا تھے۔ تو عورت کو اسلام بتاتا ہے کہ تم نے گھر سے باہر کیسے نکلنا، اسلام گھر کی چار دیواری کا ماحول بتاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے بھی محبت کر رہے ہیں، اور سیدہ زینب کی آگے بیٹی تھی جن کا نام تھا حضرت سیدہ امامہ، کیا نام تھا؟ سیدہ امامہ۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی، ان سے میرا یہ سوال ہے اگر اللہ کے نبی کی ایک بیٹی تھی، حضرت علی کی دوسری بیوی کا نام بتاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی پہلی شادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے ہوئی۔ جب سیدہ فاطمہ زہرا کا انتقال ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جس لڑکی سے دوسری شادی جو کی ہے وہ لڑکی کون تھی؟ اس لڑکی کا نام حضرت سیدہ امامہ تھا۔ یہ سیدہ زینب کی بیٹی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازی تھی۔ جو حضرت فاطمہ زہرا کی باقی بہنوں کا انکار کرتے ہیں، ان سے پوچھو علی کی بیوی کا نام کیا ہے، وہ بتائیں گے امامہ ہے۔ پوچھو امامہ کی اماں کا نام کیا ہے، وہ بتائیں گے سیدہ زینب ہے۔ اسے پوچھو سیدہ زینب کی اماں کا نام کیا ہے، وہ بتائیں گے سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اسے پوچھو خدیجہ الکبریٰ کی خامد کا نام کیا ہے، وہ بتائیں گے محمد رسول اللہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں۔ پہلی بیٹی سیدہ زینب، آقا علیہ السلام بڑی محبت کرتے، یہ سیدہ زینب وہ ہے جس نے اسلام کے لیے بڑے دکھ، اللہ اکبر، حتیٰ کہ امام الانبیاء سرور کونین ساقی کوثر شافی محشر حرم پاک کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور سارے مکہ کے کافر میرے پیغمبر پہ ٹوٹ پڑے۔ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنا شروع کر دیا۔ ایک آدمی نے آواز لگائی، اللہ کے نبی کے گھر کی طرف چہرہ کیا، اس نے کہا محمد کی بیٹی زینب، تیرے ابا کو لوگوں نے مار ڈالا۔ سیدہ زینب کے کانوں کے اندر آواز پہنچی، ہوئے پردے کا آرڈر نہیں، گھر سے دوڑتی ہوئی آئی، گھر سے دوڑتی ہوئی آئی اور لوگوں کو پیچھے ہٹایا، کہا ظالموں کیوں مارتے ہو؟ ابا سے چمٹ گئی، آنکھوں میں آنسو جاری ہے، اپنے دوپٹے کے ساتھ اپنے ابا جان کا چہرہ صاف کر رہی ہے اور کہا ابا جان یہ لوگ آپ کو مار رہے ہیں، آپ کیوں ان سے مار کھا رہے ہیں اور یہ کیوں مارتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی میں ان کو اللہ کا قرآن سناتا ہوں اس لیے مجھے مارتے ہیں۔ آج حافظ قرآن پڑھے، قاری قرآن پڑھے، عالم قرآن پڑھے، مفتی قرآن پڑھے، لوگ پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں۔ آج قرآن پاک کی تلاوت کرنی بڑی آسان ہے، لوگ استقبال کرتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ کالی کملی والے اس دور میں قرآن تلاوت کیا کرتے تھے جب کفار مکہ پھولوں کے ہار نہیں بلکہ پتھر برسایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو مارا کرتے تھے مگر صحابہ کرام پتھر کھا کے قرآن پڑھتے تھے۔ آج ہم تین وقت کا کھانا کھا کے اور 3 دن کا کھانا آگے فریج کے اندر محفوظ کر کے بھی قرآن نہیں پڑھتے۔
نبی علیہ السلام کے صحابہ قرآن پڑھتے ہیں، تکلیفوں میں قرآن پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام کے اوپر ظلم اور تشدد پر بریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مگر وہ اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اس لیے یہ کافر مارتے ہیں۔ سیدہ زینب نے فرمایا ابا جان گھر میں آ جائیے، مجھے قرآن سنائیے، رقیہ کو قرآن سنائیے، ام کلثوم قرآن سنے گی، چھوٹی بہن فاطمہ قرآن سنے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مجھے مارتے رہیں گے میں محمد قرآن سناتا رہوں گا۔ بیٹی پریشان نہیں ہونا، ایک دن ایسا آئے گا مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، تیرے ابا پہ اترنے والا پورا قرآن ساری دنیا میں پھیل جائے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کی رخت جگر سیدہ زینب۔ اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے، ماں بہنوں کو گھر سے باہر نکلنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ کے قرآن نے عورت کو گھر کی دہلیز سے باہر نکلنے کا طریقہ بتایا۔ فرمایا سبحان اللہ، اسلام ایسا دین ہے جس نے عورت کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، شان و شوکت دی ہے۔ اسلام وہ دین ہے، مرد کو حکم ہے کما کے لاؤ، تیری بیوی گھر کے اندر ہے اسے کھلاؤ، اسے کھلانا صدقہ ہے۔ یہ اسلام نے بتایا۔ عورتیں کہتی ہیں پتہ نہیں اسلام نے ہمیں گھروں میں بند کر دیا، نہیں تمہیں گھروں میں بند نہیں کیا بلکہ تمہیں محفوظ کیا ہے۔ ماں بہنوں تم نے سونا چھپا کے رکھا، تم نے چاندی چھپا کے رکھی، تم نے دولت چھپا کے رکھی، کیونکہ ہمارے لیے اس دور کے اندر یہ دنیا کے حساب سے سونا قیمتی ہے ہم نے چھپا لیا، چاندی قیمتی ہے ہم نے چھپا لیا، لیکن عورت کی عزت یہ بھی قیمتی ہے، اللہ نے اسے چھپا لیا۔ سبحان اللہ۔ ارے سونے پہ کوئی غیر کی نظر پڑ گئی، سونا کوئی لٹ کے لے گیا، چھین کے لے گیا، سونا واپس آ جائے گا، چاندی چھین کے لے گیا، چاندی واپس آ جائے گی، دولت چھین کے لے گیا، دولت واپس آ جائے گی۔ میری ماں بہنوں اگر ایک مرتبہ عزت چلی گئی دوبارہ واپس نہیں آئے گی۔ تو ہر چھپی ہوئی چیز یہ نہیں ہے کہ ہر چھپی ہوئی چیز اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ چھپی ہوئی چیز کی قیمت ہے۔ ہیرے اور جواہرات زمین کے اوپر نہیں ہے، بیچ میں ہے، سمندر کی تہ کے اندر ہے، کیونکہ جو قیمتی چیز ہے اسے چھپایا جاتا ہے۔ تو ماں بہنوں کو جو اللہ کے قرآن نے کہا تم گھر میں رہو اور گھر سے باہر نکلو تو اپنے چہروں کو چھپا کر کے آؤ۔ یہ عورت کی وہ نیکی ہے جس کا ثواب ہر وقت ملتا ہے، جیسے مرد حضرات کو چہرے پہ داڑھی سجانے کا ثواب 24 گھنٹے ملتا رہتا ہے، اسی طرح پردہ کرنے والی عورت کو ثواب بھی ہر وقت ملتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گھر سے باہر نکلو، چہرہ چھپاؤ، پردہ ڈالو چہرے پہ۔ بعض بچیاں کہہ دیتی ہیں ہمارا سانس گھٹتا ہے، سانس بند ہوتا ہے نقاب کرتے ہوئے، لیکن اللہ نے ایسا عذاب بھیجا سب کو ماسک لگا دیے، سب کو چہرے چھپانے پڑ گئے، وجود چھپانے پڑے، ماسک پہن کر باہر نکلتی تھی، کوئی چھوٹی ہو بڑی ہو۔ اس وقت سانس کیسے آتا تھا؟ ایک اور میں مثال دیتا ہوں، جس طرح لوگ یہ جو قربانی کی عید کے بکرے پالتے ہیں، بکروں کو دودھ پلاتے ہیں، بادام کھلاتے ہیں، کھلانا چاہیے، اچھی خاطر تواضع کرنی چاہیے۔ میں اور بات کرنے لگا، وہ جی میرا بکرا 5 کلو دودھ پیتا ہے، میں نے اس کو اچھا خاصا تیار کیا ہے عید کے لیے، یہ 8 کلو دودھ پی رہا ہے، 10 کلو دودھ پی رہا ہے، اس کو میں آدھا پاؤ بادام کھلاتا ہوں، لیکن بوڑھے ماں باپ کے لیے 1 گلاس دودھ کا نہیں ہے، بکرے کو پلانے کے لیے 5 کلو دودھ ہے۔ بوڑھے ماں باپ کے لیے 7 بادام نہیں ہے،
اور جانوروں کو کھلانے کے لیے بادام ہے. اللہ نے کیسے عذاب بھیجا جانوروں پر. کیوں جی پچھلے دنوں میں کیسے ہوا, کیسی بھینسیں روڑوں کے اوپر پڑی تھی, کھلاؤ بادام, ماں باپ کو پوچھا نہیں, رات کو دودھ کا ایک گلاس پیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. جب بندہ بزرگ ہو جاتا ہے, جیسے گاڑی ہے نا اس میں پیٹرول ڈالو تو چلتی ہے, جب کوئی ضعیف ہو جائے, جسم کمزور ہوتا ہے, یہ پیٹرول ہے, انہیں دودھ پلاؤ, جو طاقت والی چیزیں انہیں کھلاؤ. آج وہ چلو ہو نہیں تو میں ایک گل کہنا ہوں نا کہ چلو ہوں آپ ہی وضو تے کر لیندے ہیں, انہاں کو نہ کھڑاؤ کے وضو تے کر دے رہے ہیں, انہیں جو کہ تو کہ وضو تے کر دے رہے ہیں, ان کی خدمت کرو. تو بات چلی کہ چہروں کو چھپانے سے عورت عیب محسوس کرتی تھی, مگر اللہ نے ایسا عذاب نازل کر دیا کہ ہر عورت نقاب کے اندر آ گئی, ماسک کے اندر آ گئی. کیوں؟ اللہ جیسے یہ لوگ روزہ نہیں رکھتے, کام چھوڑ دیتے ہیں, کام نہیں چھوڑتے, روزہ چھوڑ دیتے, دکان پہ جانا نہیں چھوڑتے, روزہ چھوڑ دیتے, لیکن اللہ وہ ہے جو کام بھی چھوڑوا لیتا ہے. ہم نے کام نہیں چھوڑا, روزہ چھوڑا, مگر اللہ فرماتے ہیں میرے بندو باز آ جاؤ, میں وہ ہوں جو تمہارے کام بھی چھوڑوا. تو دین اور اسلام یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس لایا ہوا دین ہے. سبحان اللہ, بڑا پیارا دین. عورت کو بتایا گھر سے باہر کیسے نکلنا ہے, یعنی عورت کی عزت کا ہے, عزت کی حفاظت اللہ کے قرآن نے کی. سبحان اللہ. پھر فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو نماز کا حکم دیا کہ نماز پڑھو, مگر مائیں بہنیں سو رہی ہیں, صبح فجر کی نماز کا وقت ہے, سو رہی ہیں, 8 بجے 7 بجے آنکھ کھلتی ہے, بچوں کو اٹھاتی ہیں, سکول بھیجنے کے لیے یونیفارم پہنا دیا, ناشتہ کروا دیا, فجر کی نماز نہ پڑھی. ارے فجر کا وقت بھی جاتا رہا, ظہر کا وقت ہو گیا, فجر کے وقت, فجر کے بعد اٹھی, بچوں کو سکول بھیجا, بعد کے اندر کپڑے دھونے لگے, گھر کے کام کاج کروائے, کوئی سہیلی پڑوسیوں کی آ گئی, اس کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر لی, دوپہر کا وقت ہوا, بچوں کے آنے کا وقت ہو گیا, کھانا بنانے لگی, ظہر کی نماز بھی جاتی رہی. ظہر کا کھانا بچوں کو کھلایا, نماز کا وقت گزرا, ٹیوشن بھیجا, بچے کچھ کھیل رہے ہیں, وہاں روانہ کیا, پھر سبزی اٹھا کے بیٹھ گئی, نماز عصر بھی جاتی رہی. مغرب میں ہانڈیاں بنانی شروع کر دی ہے اور نماز مغرب بھی جاتی رہی. خامد ڈیوٹی کر کے گھر میں آیا ہے اور جیسے گھر میں داخل ہوا, لڑائی جھگڑے فساد شروع ہو گئے. پھر یہ عورت کہتی ہے یہ گھر تو میرے لیے جہنم بنا ہے. کیوں جہنم نہ بنے؟ فجر پڑھی نہیں. کیوں جہنم نہ بنے؟ نماز ظہر پڑھی نہیں. کیوں جہنم نہ بنے؟ نماز عصر نہیں پڑھی, مغرب نہیں پڑھی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے لیے جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں یہ تو پڑھتے نہیں, جو نہیں پڑھتے وہ تو بہت بڑا گناہ ہے. جو گھروں کے اندر مرد نماز پڑھتے ہیں, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں ان گھروں کو آگ لگا دوں. نماز فجر کے لیے خامد مسجد میں نہیں آ رہا, جوان بیٹا مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آ رہا, اندھیرا ہے, رات کو 12 بجے بچہ گھر میں داخل ہو رہا ہے, کوئی اندھیرا نہیں, کوئی خوف نہیں, کوئی اندیشہ نہیں, نماز فجر کے لیے باہر نکلنا ہے, اندھیرا ہے. خامد بھی سویا ہوا ہے, اہلیہ بھی سوئی ہوئی ہے, بچے بھی سو رہے ہیں, لیکن ایک آدمی اٹھا اور گھر میں نماز پڑھ لی. آقا علیہ السلام نے فرمایا جی چاہتا ہے اس گھر کو آگ لگا دوں. تو جو گھروں میں آپ نماز پڑھتے ہیں آگ لگی ہوئی ہے.
جس کے پاس مرضی بیٹھ کے دیکھ لو اس کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے، بے سکونی ہے۔ جن گھروں کے اندر نماز ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے، وہیں سکون ہوگا۔ تو خواتین اگر چاہیں تو پورا گھر نمازی بن سکتا ہے، ایک خاتون کے چاہنے سے پورا گھر نمازی بن سکتا ہے۔ گھر میں کوئی نہیں سو سکتا اگر عورت چاہے، لیکن خواتین کہتی ہیں کوئی نہیں، میرا پوتا ہے چھوٹا جا، کوئی نہیں پڑھ لے، ناظرہ قرآن نہیں پڑھا، بچے بڑے بڑے ہو گئے، 5ویں کلاس میں، 4 میں چلے گئے، مگر ابھی تک ناظرہ قرآن نہیں پڑھا۔ سکول جاتے ہوئے 4 سال ہو گئے، مسجد جاتے ہوئے بھی 3 ماہ بھی نہیں، کوئی نہیں، بڑا ہو کے پڑھ لے گا۔ کیوں؟ قدر نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے قرآن پاک کی ہمارے ساتھ۔ اگر قدر ہوتی تو ہم پہلے قرآن پڑھاتے، چلو پہلے نہیں پڑھانا، ساتھ ساتھ تو قرآن پڑھانا۔ مسجدیں بے آباد ہیں، بے آباد ہے مسجد، سکول کے لیے وقت ہے، ٹیوشن بھیجنے کے لیے بچوں کے پاس وقت ہے، قرآن پڑھنے کے لیے جاؤ 15-20 منٹ پڑھے ہو جا۔ قرآن سے اتنی لگن ہے، سکول کی کتابیں دیکھو، بیگ دیکھو، یونیفارم دیکھو، لیکن جب بچہ مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے آتا ہے، خدا کی قسم ہے اس کا لباس دیکھو، سر میں ٹوپی نہیں، وجود میں کپڑا نہیں، وضو کیا نہیں، ایسے ہی سبحانہ اس کے ہاتھ کے اندر تھام دیا۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر برکت نہیں ہے۔ جہاں قرآن کی عزت نہ ہو وہاں برکت نہیں ہوا۔ تو ایک ماں، ایک عورت پورے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، دیندار مدرسہ بنا سکتی ہے۔ عورتوں کا بڑا کردار ہے، بڑی قربانی ہے عورتوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں وہ عورتیں ہی تھیں۔ آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والی حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ ابو جہل نے بلا لیا، مکے کے چوک میں بچے بھی جمع تھے، جوان بھی جمع تھے، بوڑھے بھی جمع۔ ایک تو ہے حضرت زمیرہ جن کی آنکھیں نکال دی گئی تھی، ایک ہے سمیہ۔ ابو جہل نے کہا تم نے لات و عزہ کو چھوڑ دیا ہے، محمد بن عبداللہ کا اسلام قبول کر چکی ہو۔ حضرت سمیہ نے کہا میں آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ چکی ہوں، مسلمان ہو چکی ہوں۔ اس نے کہا سزا دوں گا، دامن چھوڑ دے، محمد بن عبداللہ کو معاذ اللہ چھوڑ دے، ان کا دامن چھوڑ دے۔ اس نے کہا ابو جہل نے کہا اچھا ایسے نہیں مانے گی۔ 2 سواریاں بلائیں، 2 اونٹ بلائے، ایک ٹانگ ایک کے ساتھ باندھی، دوسری کے ساتھ باندھی۔ جانور کبھی بھی اکیلے اکٹھے نہیں چلا کرتے، اونٹ بھی اکٹھے نہیں چلتے جب تک انہیں رسی نہ باندھ دی جائے۔ پھر وہ ایک دوسرے کے پیچھے قطار میں چلتے ہیں، یہ دونوں برابر کھڑے کرتے۔ ابو جہل نے پوچھا، اس نے کہا وقت ہے تیرے پاس، بتا۔ نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والی کہتی ہے انہیں دونوں ٹانگیں باندھی، سر زمین کے اوپر لٹک رہا ہے، بال زمین پر لگ رہے ہیں، ہاتھ میں ابو جہل کی چھڑی پکڑی ہوئی ہے۔ اس نے کہا آخری بار پوچھ رہا ہوں محمد کا دامن چھوڑتی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا اگر محمد مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دیا تو جینے کا فائدہ ہی نہیں۔ اس نے چھڑی ماری، ایک اونٹ ایک طرف چلا دیا، دوسرا دوسری طرف چلایا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے برچھی ماری۔ پیغمبر علیہ السلام کی صحابیہ کلمہ پڑھنے والی 2 ٹکڑے تو ہو گئی، مگر اس نے حضرت محمد مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑا۔ آج ہمیں اسلامی تعلیمات سے کتنا دور کر دیا گیا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں، سارا دن کیبل چل رہی ہے اور گانے چل رہے ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں۔ آج کی ماں بہن بیٹی کو سورۃ یاسین نہیں آتی، سورۃ الواقعہ نہیں، سورۃ الملک کی تلاوت نہیں گھروں کے اندر۔ ارے جس گھر کے اندر سارا دن گانا چلتا ہو، ٹی وی چلتا ہو، اور گھر کے
جوان بچیوں کو پتا ہے ہفتے والے دن ڈرامے کی کون سی قسط لگے گی، اتوار کو کون سی قسط لگے گی، لیکن نماز کا نہیں پتا، قرآن کی تلاوت کا نہیں پتا، ڈرامے کا پتا ہے، قسطوں کا پتا ہے۔ تو جب ہمارے دین سے اتنی دوری ہے پھر گھر کے اندر برکت کہاں ہے؟ تو اس لیے عورت کا مقام ہے، مرتبہ ہے، عورت کی شان اور شوکت ہے۔ ایک عورت پورے گھر کو اسلام پر لا سکتی ہے، ایک عورت پورے گھر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں لا سکتی ہے۔ مرد تو صبح کا نکل کے شام کو گھر کے اندر آئے، سارا دن بچے اماں کے پاس رہتے ہیں، اماں کو چاہیے اپنے بچوں کی اصلاح کرے، ان کی تربیت کرے، انہیں بتائے، جہاں رشتہ داروں کا بتا رہی ہے، اپنے خاندان کا بتا رہی ہے، یہ تیرا ماموں ہے، یہ تیری خالہ ہے، وہاں بتائے یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کی تلاوت کرو۔ مائیں بہنیں گھر کا جائزہ لیں۔ ہم نے اپنے بیٹوں کو موبائل لے کے دیے کہ ان کی ضرورت ہے، بیٹیوں کو موبائل لے کے دے دیے کہ ان کی ضرورت ہے۔ ماں بہنوں سے مؤدبانہ گزارش ہے، گھر کے اندر جا کر دیکھنا کتنی بیٹیوں کے پاس موبائل ہے کہ اپنے قرآن بھی گھر کے اندر ہے یا نہیں۔ گھر میں ہر فرد کا موبائل ہے کیونکہ ضرورت سمجھا، مگر قرآن کو ضرورت نہیں سمجھا۔ قرآن یا اماں جان کا ہے یا ابا جان کا قرآن پڑھا ہوا ہے، وہ بھی جب دکان پہ کاغذ آئے پھر کھول لیا، گھر میں پریشانی ہوئی پھر کھول لیا۔ ہمارے گھروں میں تو قرآن رکھنے کی جگہ نہیں ہے، صرف الماری کے اوپر قرآن پڑھا، شوکیس کے اوپر قرآن پڑھا، بچوں کو کپ مل گیا، انعام مل گیا، شیٹ مل گئی، اس کی جگہ موجود ہے، الماری موجود ہے اس کی، لیکن اللہ کے قرآن رکھنے کے لیے کوئی شرط موجود نہیں ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو کسی اچھی جگہ، خوبصورت جگہ پہ رکھا، حتیٰ کہ قرآن کمروں سے نکال دیا، ایک سائڈ پہ رکھ دو جی قرآن پاک، ایک سائڈ پہ، بے ادبی نہ ہو جی، بے ادبی نہ ہو، بے ادبی نہیں، تمہیں قرآن سے نفرت ہے، تم سامنے قرآن رکھتے کہ اللہ کا قرآن کمرے میں رہے، برکت بھی ہو اور ہم پڑھتے بھی رہے، بے ادبی ہو رہی ہے۔ جیسے وہ قرآن اونچی آواز سے پڑھے، آہستہ پڑھ یار، سانو گناہگار نہ کر، اصل میں اس کو قرآن سننے سے تکلیف ہو رہی ہے، اس کا اندر پسند ہی نہیں کر رہا کہ مجھے قرآن کی آواز ہے، یہ تو ایسے کہہ دیا ہو جی سانو گناہگار نہ کر، آہستہ پڑھ ذرا تھوڑا جا آہستہ، تجھے چاہیے تھا کہ اسے کہتا ہوں اونچی آواز سے پڑھ تاکہ گھر کے اندر خیر و برکت ہو جائے۔ وہ کون سا سارا دن پڑھ رہا ہے، سورۃ یاسین پڑھ رہا ہے یا سورۃ واقعہ پڑھ رہا ہے، یا کوئی اور ایک پاؤ آدھا پاؤ پڑھ رہا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے بھی گھر کے اندر قرآن اونچی آواز سے سننا برداشت نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں جب تک ہم گھر کے اندر قرآن کو جگہ نہیں دیں گے، اسلام کو جگہ نہیں دیں گے، اس وقت تک ہمارے گھروں کے اندر سکون نہیں آئے۔ تو اسلام میں عورت کا مقام ہے، اسلام میں عورت کا مرتبہ ہے، شان اور شوکت ہے۔ تو اس لیے ماں بہنوں سے یہی گزارش ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کریں، نماز کی پابندی ہو گھر کے اندر، خود بھی نماز پڑھیں اور اپنی بچیوں کو کہیں وہ نماز پڑھیں، بچوں کو مسجد کے اندر بھیجیں کہ وہ نماز پڑھیں، نوجوان طبقے کو دین کی طرف لے کر کے آؤ، اب سے وہ دین کے کام کریں گے تو ان کو عادت پڑ جائے گی، پھر وہ دین کا کام کریں گے، نماز کی عادت پڑے گی۔ بچہ کام پہ نہ جائے، کہتے ہیں کام پہ جاؤ، ابھی سے جاؤ گے تو عادت پڑے گی، نماز کے لیے کہتے ہیں تو بڑا ہو کے خود ہی پڑھ لے گا، نہیں اس کی بھی عادت ڈالے۔ جیسے مجھ سے اہل بھائی صاحب کارگزاریاں سنا رہے تھے، یہ عورتوں کی سنا رہے تھے، جو دین کا کام، آج بھی عورتیں ہیں جو دین کا کام کرتی ہیں، اسلام کا کام کرتی ہیں، اور اللہ نے سب کو روئی بھی عطا فرمائی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو، وہ اسلام کا کام کرے اور اللہ اس کی دنیا اور آخرت اچھی نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی کمپنی کا کوئی بندہ کام کرے، کسی کمپنی کا ورکر ہو تو کمپنی اسے فائدہ دیتی ہے یا نہیں؟ اگر کمپنی والے فائدہ دے سکتے ہیں، سبحان اللہ، میرا اللہ تو وہ اللہ ہے۔
وہ تو غفور رحیم ہے، مالک الملک ہے، جب ہم اس کا کام کریں گے وہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دیں گے، آخرت بھی اچھی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں پھر گزارش کروں گا کہ جب بھی خواتین آئیں اگلے اتوار کو اپنے آس پڑوس کے اندر اطلاع دیا کریں، کیونکہ ہم بچوں کی تعلیم بھی روکتے ہیں، بچے اس وقت کلاس میں نہیں جا سکتے کیونکہ اس پروگرام کی وجہ سے۔ تو جتنا زیادہ عورتیں آئیں گی تو انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا، کسی کے ذہن میں کوئی ایک بات بھی اتر گئی ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔